سیرت حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو باتیں جناب کی گوشگزار کی تھی، تو آج ایک دو باتیں جناب خلیفہ دو امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج ضرورت اس عمل کی ہے۔ سیرت سیدنا صدیق اکبر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ سیرت سیدنا عمر فاروق سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا حیا آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت طیبہ، آپ کی ولایت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری آپ شاید کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ آج کل کے دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت عمل کی ضرورت ہے، ورنہ خطیب تو دنیا میں بہت موجود ہیں، ہر بندہ خطابت کا شاہ سوار ہے، جس سے پوچھیں وہ دین کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا ہے، دین کے بارے میں پوچھیں تو وہ علماء کرام سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو بات علم کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے۔ علم ہر شخص کے پاس ہے، بولنے کا فن بھی ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص بول سکتا ہے، لیکن جس چیز کی عمل کی ضرورت ہے وہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہم عمل سے بہت دور ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ لوگ ہو، ہم لوگ بہت سا علم اور عمل سے بہت دور ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھا جائے، آپ سرکار جب اسلام لائے، حضور علیہ السلام کے مبارک دامن میں پناہ لی، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے سے آپ دین اسلام پر بہت غلبہ ہوا، دین اسلام طاقتور ہوا، دین اسلام کو عزت جو ملی سیدنا حضرت عمر فاروق کے آنے سے ملی۔ اسلامی دور کی ابتدا تھی، تقریباً 39 لوگ یا 40 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ دو روایتیں ہیں، مختلف ہیں، کہ ان میں سے 40 میں ایمان لانے والے عمر فاروق تھے، بعض میں ہیں 41 میں ایمان لانے والے عمر فاروق تھے، لیکن 39 میں یا 40 میں یا 41 میں جو بھی لیا جائے، جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیٹھے ہوتے ہیں کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس، انہیں پتہ چلا کہ امیر حمزہ اسلام لا چکے ہیں، یہ تو بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، اب تو ہمیں سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ اپنی طرف بلا لے گا۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اسلام کا نام مٹ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو دنیا کی ہستی سے بھی مٹا دیا جائے۔ تو اب انہوں نے پلان یہ تیار کیا کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کیسا بندہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اور تو کوئی بندہ نہیں یا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ عمر ہے جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے، تو عمر کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ کی سوچ اور دماغ میں ڈالا گیا، آپ کو تیار کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا، تلوار دی گئی کہ جاؤ معاذ اللہ آج اسلام کا سورج بجھا کر آؤ۔
سیدنا عمر فاروق جب مشرکین سے جدا ہوتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آگے سے رستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے عمر کچھ تیور اور حالات اچھے نہیں لگ رہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، بھائی آج اسلام کی روشنی مٹانے جا رہا ہوں، اسلام کی روشنی مٹانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر آپ پہلے محمد کو مٹانے جا رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ پہلے اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کے اندر تو پتہ لیں گھر کی کیا حالت ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا حالات ہے گھر میں، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی بہن بھی کلمہ پڑھ کر اسلام لا چکی ہے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، ادھر سے سواری کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قاری قرآن مجید پڑھا رہا ہے۔ دستک دی میں دروازہ کھولو، قاری کو چھپایا گیا، بہن دروازے پر آئی، بہن سے پوچھا بھائی کس قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو بہن نے کہا ہم اس امام الانبیاء پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو خود نبی بھی بے عیب ہے، اس کا قرآن بھی بے عیب ہے۔ تو آگے سے عمر کہنے لگے مجھے وہ قرآن دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو بہن نے کہا بھی تو ناپاک ہے، وہ قرآن تو پاک ہے، اگر تو نے زیارت کرنی ہے تو پہلے پاک ہونا پڑے گا، پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کی حالت میں تھے، بہن کو تھپڑ مارا، گھر آئے، آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر والے کو بھی مارنے لگے، کہا مجھے وہ قرآن دکھاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو مرضی کرنا ہے کر لے، پر قرآن تجھے بے غسل نہیں دکھا سکتے۔ تو اب حضرت عمر کے دل میں تھوڑی سی نرمی آئی، کہا چلو میں غسل کرتا ہوں، یا جس قرآن کی تلاوت تم کر رہے تھے مجھے تو دکھاؤ۔ اب سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا، قرآن مجید کو اٹھایا، چوما سینے سے لگایا، کہا مجھے بھی اس قرآن کے وارث کے پاس لے چلو، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ موجود دار ارقم کی طرف جہاں حضور موجود ہے اس طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا بھائی عمر آ رہے ہیں، امیر حمزہ کو بتایا گیا بھائی عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ امیر حمزہ نے کہا اگر اچھے ارادے سے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں، اگر ارادہ اچھا نہیں تو ان کی تلوار سے اس کی گردن اتار دیں گے۔ اگر ارادہ اچھا ہے تو اہلاً و سہلاً مرحبا، اگر ارادہ اچھا نہیں تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اسلام کی غیرت، یہ ہوتی ہے اسلام کی محبت۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پر تشریف لائے، عمر فاروق پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا امام الانبیاء سے ملاقات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کو آنے دو، حضور نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ اب عمر آئے، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا عمر اب بھی اسلام لانے کا وقت نہیں آیا، عمر اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے۔ بس یہی بات میرے مصطفیٰ کے مبارک زبان سے نکلی۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ جب عمر اسلام میں داخل ہوئے، 39 یا 40 لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، تمہیں اللہ کافی ہے، اور جو پیچھے تیرے مومن ہے نا یہ تیرے لیے کافی ہے۔ تعداد کو کبھی نہیں دیکھا گیا، لیکن غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے، اسلام کی کچھ نہ کچھ تو غیرت ہو۔ 40 بندے بھی لاکھوں بار بھاری ہوتے ہیں، 40 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے بظاہر۔ اب جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا اسلام سچا نہیں ہے، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ جی
جی بالکل سچا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم اذان نہیں دے سکتے, نماز چھوپ کے پڑھتے ہیں, اجازت ہو تو پھر میدان میں نکلیں. اب روایت کے اندر آتا ہے حضور نے 2 صفیں بنائے, پہلی صف کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ, دوسری کے سپہ سالار حضرت عمر فاروق, درمیان میں امام الانبیاء. جب امام الانبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں عمر فاروق یہ قافلہ 40 لوگوں کا لے کر نکلے, بندے 40 تھے, ادھر ہزاروں کی افراد مشرکین مکہ کافر تھے, لیکن عمر اعلان کیا کر رہے تھے؟ عمر اس وقت اعلان یہ کر رہے تھے, اے مشرکین مکہ, جس نے اپنی گھر والیوں کو بیوہ کرانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے. وہ عمر جو اسلام کا سورج بجھانے نکلا تھا, اب اعلان یہ کر رہا ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے. جب ہمارا دین سچا ہے, جب ہمارا اسلام سچا ہے, تو اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہم سرعام کریں گے. جب ہمارا دین سچا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی سرعام کریں گے. یہ ہے حضرت عمر, جن کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی, جن کے آنے سے اسلام کو طاقت ملی. امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہاں فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا. اس کا مطلب یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا حضور کا غلام حضرت عمر ہے. فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. آخری بات میں نے بات جو شروع میں کی ہے, میں نے کہا آج علم کی ضرورت نہیں ہے. آج ویسے ہی علم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ مفتی ہے, ہر بندہ محقق ہے, ہر بندہ مناظر ہے, ہر بندہ جو ہے لکھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, ہر بندہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن عمل اور عمل کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ عمل کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, والدین کا مرتبہ, والدین کی شان ہر بندہ جانتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ والدین کے آگے آنکھیں نہیں اٹھانی چاہیے, بلند آواز سے بولنا نہیں چاہیے, بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, جانتا ہے نا. لیکن باوجود اس کے ہم کرتے ہیں. علم تو ہے, عمل نہیں ہے. ہر بندہ دین کے بارے میں جانتا ہے, ہر بندہ دین کے بارے میں لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل کی ضرورت ہے. یہاں آخری بات حضرت عمر کی. عمر بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, کہا عمر اپنی موت کو یاد کر. کیا کہا عمر؟ اپنی موت کو یاد کر. حضرت عمر نے اسے قریب بلایا, آپ نے فرمایا ادھر آ. قریب آیا تو آپ نے فرمایا روزانہ آیا کر عمر کو عمر کی موت یاد دلایا کر. آج مجمع میں کوئی مجھے کہہ دے تو مولوی اپنی موت کو یاد کر, مجھے غصہ آئے گا. آپ میں سے کسی کو کہہ دے صاحبزادہ غصہ آئے گا, مجھے میری موت کا کہتا ہے. لیکن عمر نے کہا بھائی روزانہ آیا کر عمر کو عمر کی موت یاد دلایا کر. اب وہ شخص روزانہ آتا رہا. ایک دن آیا, کہا عمر اپنی موت کو یاد کر. آپ نے اسے قریب بلایا, اسے اس کا جو وظیفہ بنتا تھا وہ دیا. آپ نے فرمایا آج کے بعد عمر کے پاس نہ آیا, آج کے بعد عمر کے پاس نہ آیا کر. اس نے کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی بے ادبی ہو گئی ہے, یا کوئی دوسرا آدمی رکھ لیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اب نہ مجھے آدمی رکھنے کی ضرورت ہے, نہ ہی کوئی بے ادبی ہوئی ہے. اس نے کہا پھر حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے داڑھی مبارک میں ہاتھ لگایا, ایک سفید بال نکالا, نکال کر آپ نے کہا اب یہ عمر کی موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے. سفید بال نکال کر کہا یہ سفید بال عمر کی موت کو یاد کرانے کے لیے, عمر کو موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ بال کیا ہے؟ کافی ہے. واہ عمر, ایک بال سفید آ جائے تو عمر کہتے ہیں مجھے میری موت یاد ہے. آج ہم اپنی جوانیوں سے لے کر بال سفید بھی ہو گئے, لال بھی کر لیے, کالے بھی کر لیے, کسی نے نہیں بھی کیے, پھر بھی رب سے حیا نہ آئے, تو پھر انسان کو اپنی زندگی پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں, زندگیاں گزر گئی ہیں, زندگی کے آخری پہر میں ہیں, پھر بھی اللہ رسول سے کچھ ڈر نہیں ہے, کچھ خوف نہیں ہے. جب آخری وقت ہے نا حضرت عمر کا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو جاؤ سیدہ عائشہ کے پاس, عرض کرو بھائی عمر بھی حضور کے قدموں میں سونا چاہتا ہے, عمر بھی حضور کے قدموں میں سونا چاہتا ہے. اب جب ام المؤمنین کے پاس آپ کا بیٹا آیا نا, تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی. یہ بخاری کے اندر وہ لفظ موجود ہے,
جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے جو دین کے لیے کام کیا ہے میں اپنی جگہ بھی عمر کو دے رہی ہوں۔ کمال ہے، اپنی جگہ کوئی نہیں دیتا، لیکن سیدہ آپ کی عظمت کو بھی سلام۔ یہاں پر ایک بات آ گئی تو بات سے بات کر رہا ہوں۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، حدیث مبارکہ ہے، یہ پیغام خود بھی سنیں، آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا جو کسی قوم میں اس کا مرتبہ، اس قوم کی عزت، اس قوم کا جو ہے وقار بڑھانے کے لیے اس میں گیا، میں اس لیے اس طرح کہہ دوں مجمع بڑھانے کے لیے گیا، تو فرمایا وہ ان میں سے ہے۔ اب جو بندہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے گستاخوں کی مجلسوں میں جائے، مجھے بتاؤ وہ کن میں سے ہے؟ سارے بولیے۔ جو بندہ مجلسوں میں جائے جو حضرت ام المؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بندہ ان کی مجلسوں میں جائے، ان کا مجمع بڑھا رہا ہو، وہ بندہ کن میں سے ہے؟ وہ بندہ ان میں سے ہے۔ جو بندہ صحابہ کے گستاخوں کی مجلسوں میں محرم میں جائے اور کہے میں تو دیکھنے کے لیے گیا تھا، بتاؤ وہ بندہ کن میں سے ہے؟ بتاؤ انہی میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولیے، انہی میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ اہل بیت کے گستاخوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے، صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھ کر پانی پیے، سبیلے پیے اور کہے میں تو مسلمان ہوں، بتاؤ وہ بندہ کن میں سے ہے؟ تو بس اتنی بات یاد رکھنا۔ ٹی وی پر آ جائیں گے، ہمارے لوگ کہیں گے، بچہ کہتے ہیں مرثیہ سناؤ، بیوی کہتی ہے بھئی یہ سننے دو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں تو چوک سے گزر رہا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، میں نے سبیل پی لی، میں تو چوک سے گزر رہا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ذاکر کو سن لو۔ یاد رکھنا امام الانبیاء نے منع فرمایا، جو کسی قوم کے مجمع کو زیادہ کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب اگر ایمان بچانا ہے تو صحابہ کے گستاخوں سے دور رہنا۔ یہ میرا پیغام تھا، بتانا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن آپ کہیں دیں بھائی مولوی نے تو ہمیں بتایا نہ تھا، آپ کا ہاتھ میرا گریبان، ہم سرخرو ہو گئے ہیں، ہم نے آپ تک یہ بات، یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور بعض بندے جی علم لگا دیا ہے چھت پر، ٹائم اوپر جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے، علم لگا دیا ہے چھت پر، کیوں بھائی ہم علی والے ہیں؟ تو اپنی عادت سے بتانا میں علی والا ہوں، تو نماز پڑھ کے بتانا میں علی والا ہوں، تو قرآن پڑھ کے بتانا میں علی والا ہوں۔ یہ کون سا پیغام ہے؟ علم لگا دیا۔ علم لگانا بھی ان کی نشانی ہے، جس نے علم لگایا اس نے صحابہ کو ناراض کیا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو ناراض کیا، حضرت عمر بن عاص کو ناراض کیا، تو سوچ لے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ بھی جنتی، اہل بیت بھی جنتی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ جمعہ یکم محرم الحرام شریف، محرم شان اہل بیت بیان کریں گے۔ رونا دھونا نہیں آتا ہمیں شان ایسے بیان کرو بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ، بندے پورا سال یزیدی بنے نظر آنے، میں جملہ آ رہا بندے کو تکلیف تھی دیئے، بندے پورا سال یزیدی رہنے چہرے والے محرم آوے نا، والا دن آسا والے حسینی ہیں، میں کہ حسینی کردار کو پتہ لگے نا تو حسینی ہے، اور حد تک کچھ جواب، حد چاہتے جواب میں پتہ لگے حسینی ہے۔ تاجدار ختم نبوت